بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسے شخص کا قصہ لے کر آیا ہوں جس کو مال و متاع سے بہت محبت تھی اور دل میں لالچ تھی، اور اس نے مال کے لیے قبر میں ہاتھ ڈالا، جس کا انجام میں اس قصے میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے اور میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ ایسے آنے والی قصے آپ کو مزید مل سکیں۔ قصہ شروع کرتے ہیں۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ملتان میں حضرت سیدنا بہاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جب فاتحہ پڑھی اور لوٹنے لگا تو ایک شخص پر نظر پڑی جس کے گلے میں ایک پانی کا ڈول پڑا تھا اور اس نے اس میں اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ کچھ غور سے دیکھا تو مجھے وہ پہچانا ہوا لگا، تو وہاں اس سے ملنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ دعا کر کے فارغ ہوا تو میں اس کے پاس گیا۔ گپ شپ ہوئی تو وہ پرانا ایک آشنا نکلا جس کے ساتھ دکان کے سامان کی لین دین ہوتی تھی۔ تھوڑی سلام دعا کے بعد میں نے اس سے اس کا حوال پوچھا اور اس سے پوچھا کہ یہ تم نے گلے میں پانی کا ڈول کیوں ڈالا ہوا ہے اور اس میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں کیوں ڈالی ہوئی ہیں؟ تو اس نے ایک لمبی سرد آہ بھری اور مجھے کہنے لگا، یہ ایک بہت اداس قصہ ہے، چلو میں تم کو سناتا ہوں۔ ہوا اس طرح کہ میری کچھ عرصہ پہلے پرچون کی دکان تھی۔ وہاں میرے پاس ایک دفعہ ایک بھکاری آیا جو کہ عمر رسیدہ تھا۔ اس نے مجھے مدد کے لیے کہا تو میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرے دن وہ شخص دوبارہ آیا تو میں نے ایک سکہ اور دے دیا۔ اس طرح یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں بھی کبھی کبھار سکہ اسے دے دیتا تھا۔ اب تو وہ میرے پاس روزانہ آ کر بیٹھنے لگ گیا اور مجھے اپنے دکھ بھرے قصے اور افسانے سناتا۔ اس کی داستانیں ہم سے بری ہوئی ہوتی تھیں۔ مجھے اس پر ہمدردی اور ترس آنے لگ گیا اور اس طرح ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک دوستی قائم ہو گئی۔ دن گزرتے رہے۔ ایک بار خلاف معمول وہ کئی روز تک نظر نہ آیا۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ وہ شاید بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا، کیونکہ اتنے دن وہ کبھی بھی غائب نہیں رہا تھا۔ مجھے اس کا پتہ تو معلوم نہیں تھا، البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ شہر کے باہر ویرانے میں ایک جھونپڑی میں رہتا ہے۔ خیر میں تلاش کرتا ہوا اس کی جھونپڑی تک آخرکار پہنچ ہی گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ہر طرف پرانے کپڑے اور کچرا پڑا ہوا ہے اور بھکاری آنکھیں بند کیے ایک چرپائی جو کہ ٹوٹی ہوئی تھی اس پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی حالت خراب لگ رہی تھی اور اس کی دیواریں غربت و افلاس کے افسانے سنا رہی تھیں۔ سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بولنے کے لیے لب کھولے اور مدھم آواز میں بولا، میرے بھائی، میرے دوست، مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور کہا کہ تم نے مجھے کس طرح دھوکہ دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اب تک جو قصے، کہانیاں اور افسانے میں تمہیں سناتا تھا وہ سب من گڑت اور جھوٹے تھے، اور اس طرح گڑی ہوئی داستانیں سنا کر میں تم سے بھیک مانگتا رہا۔ اب چونکہ مجھے اپنا آخری وقت معلوم ہو رہا ہے، اس لیے میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں اور آج تمہیں میں سچ سچ بتانے لگا ہوں۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، میری شادی بھی ہوئی، میرے بچے بھی تھے، لیکن میں کامچور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی لت پڑ گئی۔ میری بیوی کو یہ پیشہ سخت برا لگتا تھا اور ہماری اکثر لڑائی بھی ہوتی تھی، اور میں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی اور وہ ایک مقام پر پہنچ گئے اور اچھی ملازمتیں انہیں مل گئیں۔ اب وہ بھی مجھ سے خفا ہوتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ یہ پیشہ چھوڑ دوں، لیکن میں عادت سے مجبور تھا۔ مجھے دولت سے بہت پیار تھا اور بغیر محنت کے کمائی ہوئی دولت کس کو اچھی نہیں لگتی۔ آخرکار ہمارا اختلاف بڑھ گیا۔ میں نے اپنی بیوی بچوں کو خیر آباد کہا اور اس ویرانی جھونپڑی میں آ کر رہنے لگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے پرانے کپڑوں اور چیتڑوں کی ایک ڈھیر کی طرف اشارہ کیا اور مجھے کہا کہ
جا کر ان کپڑوں کو ہٹاؤ، اس کے نیچے تمہیں 4 بوریاں نظر آئیں گی، ان میں سے ایک بوری کا منہ کھولو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور ان میں سے ایک بوری نکالی۔ جب میں نے کھولی تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ بوری نوٹوں سے بری ہوئی تھی اور وہ تے تردے رکھے ہوئے تھے، اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ اب وہ بکاری مجھے بہت بڑا اسرار لگنے لگا۔ میں وہ نوٹوں کی گڈی اس کے پاس لے کر گیا۔ اس نے کہا کہ یہ ساری میری عمر بھر کی کمائی ہے۔ میرے بھائی دیکھو، میں نے تم پر اعتماد کیا ہے، تمہیں سارا راز بتا دیا، اب تم کو میری وصیت پر عمل کرنا ہوگا۔ تم بتاؤ میری وصیت پر عمل کرو گے نا؟ تو وہ دکاندار کہنے لگا کہ ہاں کروں گا۔ اس نے حامی بھر لی۔ تو وہ بیکاری کہنے لگا کہ میری وصیت، میری آخری یہ ہی التجا ہے کہ جب میں مروں تو میری قبر میں یہ ساری بوریاں نوٹوں سے بھری ہوئی رکھ دی جائیں، کیونکہ اپنی ساری زندگی میں نے نہ اچھا کھانا کھایا نہ عمدہ لباس پہنا، بس ان نوٹوں کو ہی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ میری یہ آخری خواہش ہے کہ یہ نوٹوں کی گڈیاں بھی، بوریاں ساری میری قبر میں میرے ساتھ جائیں۔ تو دکاندار کہنے لگا کہ میں نے وعدہ کر لیا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی آخری وصیت پر عمل کروں گا۔ پھر اس نے کچھ نوٹوں کی گڈیاں اٹھائیں اور اپنے سینے پر رکھ لیں، پھر ان کو دیکھتا رہا، ان کو چومتا رہا۔ ابھی وہ یہی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کا ہاتھ نیچے لڑک گیا اور نوٹوں کی گڈیاں ساری زمین پر گر گئیں۔ جب میں نے اس کو پاس جا کر دیکھا تو اس کا آخری وقت تھا، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں اور اس کا دم نکل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ساکت ہو گیا، یعنی وہ مر گیا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور باہر گیا اور کچھ لوگوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ قبر کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے کسی ہیلے بہانے سے تھوڑی قبر بڑی کھدائی تاکہ اس قبر میں وہ بوریاں بھی رکھ سکوں، اور میں نے آہستہ سے اس کو دفناتے وقت وہ ساری بوریاں قبر میں رکھ لیں اور اس کو الوداع کہہ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میرے حالات بگڑ گئے، میرے کاروبار میں خسارہ ہونے لگا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ آخر کار میں نے اپنے گھر کو بھی بیچ دیا اور قرض داروں نے میرے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگا۔ تو اچانک مجھے ایک دن وہ پراسرار بیکاری اور وہ نوٹوں کی بری ہوئی بوریاں یاد آئیں، تو میں سوچنے لگا کہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کر کے غلطی کی ہے کہ وہ بوریاں وہاں پر کیا کرے گا۔ تو شیطان میرے ذہن میں وسوسے ڈالنے لگا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ کیوں نہ میں اب جا کر اس کی قبر کو کھودوں تو اس میں سے وہ تمام دولت اور بوریاں وہاں سے نکال کر لے آؤں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، لیکن آخر کار میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ان بوریوں کو نکال کر اپنے حالات بہتر کروں گا۔ ایک رات کدال اٹھایا اور قبرستان پہنچ گیا۔ میں اسی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، بالکل خاموشی ہی خاموشی تھی۔ میرا دل کسی نامعلوم خوف کے سبب زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں پسینے میں شرابور تھا۔ آخر کار ہمت جمع کی اور پہلا کدال چلا دیا۔ جب پہلا کدال چلایا تو اس کے بعد ہمت آئی اور آہستہ آہستہ قبر کھودنے لگا، اور کچھ دیر بعد ایک مناسب سا شگاف وہاں ہو گیا۔ اب بس ہاتھ اندر بڑھانے کی دیر تھی، لیکن پھر میری ہمت جواب دینے لگی۔ خوف و دہشت کی وجہ سے میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا اور ڈراؤنے خیالات آ رہے تھے۔ آخر کار ہمت باندھی اور اپنے خیالات کا سوچ کر اپنا دائنا ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ قبر میں شگاف کے اندر داخل کر دیا۔ ابھی بوری ٹٹول ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ایک انگارہ آ گیا۔ درد کی وجہ سے میرے منہ سے ایک زوردار چینخ نکلی اور قبرستان کی خاموشی میں گم ہو گئی۔ میں وہاں سے سر پٹ توڑا اور اپنے گھر پہنچا، لیکن اس وقت تک میرا ہاتھ بری طرح جھلس چکا تھا۔ مجھے بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنے خداوند باری تعالیٰ سے توبہ کی،
لیکن پھر بھی میرے ہاتھ کی جلن نہ گئی۔ بے شمار ڈاکٹروں کو اور حکیموں کو دکھایا لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ اب صرف پانی میں جب اپنے ہاتھ کو ڈالتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے آرام ملتا ہے، اس لیے ہر وقت اپنے گلے میں پانی کا ڈول ڈال کر پھرتا ہوں اور اس میں اپنا ہاتھ ڈالے رکھتا ہوں۔ اس شخص نے یہ داستان سنائی اور دوبارہ غمگین اور اداس ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب مجھے مال و دولت سے بالکل نفرت ہو گئی ہے۔ تو ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مال کی لالچ اور دنیا کی ہرس نے اس شخص کا کیا حال کیا۔ ایک شخص مال کو چومتے چومتے اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا۔ دوسرا شخص مال کی لالچ میں قبر کے اندر ہاتھ ڈال بیٹھا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ مال کی ہرس سے بچیں اور صرف آخرت کا سامان کریں تاکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو اور دنیا بھی بہتر ہو۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق دے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔